قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، تو یہ کیسی ترتیب ہے؟ قرآن اترا کسی اور ترتیب سے ہے، پڑھا کسی اور ترتیب سے جا رہا ہے، اور نہ جانے سورہ فاتحہ پتہ نہیں کب اتری ہو، پتہ نہیں سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کے بعد اتری بھی ہے یا کوئی اور سی صورت اتر گئی۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ قرآن کی جو سب سے آخر میں آیت اتری ہے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جبکہ پڑھتے سب سے آخر میں سورہ ناس۔ تو جو سب سے پہلے اتری قرآن پڑھتے ہوئے نہ سب سے پہلے وہ پڑھ رہے ہیں، جو سب سے آخر میں اتری قرآن کی تلاوت ختم کرتے ہوئے نہ سب سے آخر میں وہ آیت پڑھ رہے ہیں، تو ترتیب الگ ہو گئی، یعنی نزول کسی اور ترتیب سے ہے، تلاوت کسی اور ترتیب سے ہے۔ تو صحیح کیا ہے؟ صحیح کون سا قرآن ہے؟ یہ کیا ہے؟ بعض لوگ جو سوال کرتے ہیں، ذہنوں میں بھی آتا ہے، میرے خیال میں سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور قرآن کے پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی ترتیب الگ ہے۔ نازل ہونے کی ترتیب الگ کیوں ہے؟ مفسرین نے لکھا بات یہ ہے، قرآن 23 سال میں اترا، آہستہ 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 23 سال کے عرصے میں اترا۔ حضور 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا۔ یہ 23 سال کا جو عرصہ ہے اس میں قرآن اترا۔ اور کیسے اترا؟ جس آیت کی جب ضرورت ہوتی رب ذوالجلال وہی آیت اتارتا۔ ضروری نہیں کہ سورہ فاتحہ پہلے اترے پھر سورہ بقرہ اترے، جیسا وقت تھا جیسا موقع تھا، کافروں نے کوئی سوال لیا اس کے جواب میں قرآن کی اس آیت کا نزول ہو گیا جو اس سوال کے مطابق تھی، کوئی معجزہ مانگ لیا تو اس کے مطابق آیات کا نزول ہو گیا، کوئی واقعہ پیش آ گیا، ضرورت پڑ گئی تو وہ آیات اتر گئی۔ بلکہ یوں بھی ہوا کہ ایک صورت تھی اچانک دوسرے موقع پر۔ تو پھر یہ جو جمع ہوا قرآن یہ کیسے ہوا؟ مفسرین نے لکھا بات یہ ہے کہ جب قرآن اترتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے، صحابہ جو لوح محفوظ میں قرآن ہے، حضور کی نگاہ اس قرآن پر تھی، اس قرآن کی ترتیب کے مطابق موجودہ پڑھا جانے والا قرآن ہے۔ ترتیب تو الگ تھی نزول کی، لیکن حضور اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے، صحابہ جن لوح محفوظ میں قرآن ہے اس کی ترتیب یہ ہے، جو اب آیت اتری ہے اس آیت کو اس اعلی آیت سے پہلے رکھ دینا، اس آیت کو اس کے بعد کر دینا، اس آیت کو اس صورت میں ڈال دینا۔ تو حضور اس لوح محفوظ کے قرآن کو دیکھ کر اترنے والے قرآن کی ترتیبیں بتایا کرتے تھے، ترتیبیں بتایا کرتے تھے۔ پھر قرآن جمع کیسے ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابی صورت میں قرآن جمع نہیں فرمایا، کہ قرآن جو اب موجودہ ہے اس طرح نہیں تھا قرآن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وصال ظاہری پردہ فرمایا سرکار نے، اور اس کے بعد جنگ یمامہ ہوئی، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا صدیق اکبر نے حکم فرمایا اس کے خلاف جہاد کیا جائے۔ اب صحابہ نکلے، جہاد ہوا مسیلمہ کذاب کے خلاف، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، مسیلمہ کذاب مارا گیا۔ لیکن اس جنگ کے اندر مسلمانوں کا بڑا جانی نقصان ہوا، بڑے بڑے صحابہ کرام، علماء، حافظ اور قاری صحابہ شہید ہوئے، اور 700 حفاظ شہید ہو گئے۔ حضور کے دور میں قرآن لکھا نہیں تھا لیکن صحابہ کے دلوں میں محفوظ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آیت کا نزول ہوتا تو صحابہ کو وہ آیت یاد کروا دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے اس آیت کو اس ترتیب سے یاد کر لو، اس صورت کے ساتھ ملا کے یاد کر لو۔ تو جو قرآن موجودہ ہے ہمارے پاس، صحابہ کو اس ترتیب سے پورا قرآن حفظ تھا۔ اور کچھ کاتبین صحابہ بھی تھے جو قرآن کو لکھتے تھے، اونٹ کی ران کی ہڈی پہ لکھا کرتے تھے، کچھ پتھروں پر لکھا کرتے تھے، کچھ کھجور کے پتوں پر لکھ لیا کرتے تھے، کچھ کھجور کے درخت کی چھال پہ لکھا کرتے تھے، کچھ حلال جانوروں کی کھالوں پر لکھا کرتے تھے۔ اس طرح قرآن کو لکھا بھی جاتا تھا، لیکن پورا قرآن کتابی صورت میں نہیں تھا۔ بحمد اللہ تعالیٰ میں نے ان پتھروں کی زیارت کی ہے جن پہ صحابہ نے قرآن لکھا تھا، جن پر صحابہ نے قرآن لکھا تھا۔ تو یہ اس طرح حضور کے دور میں تک کتابی صورت میں نہیں تھا۔ جنگ یمامہ ہوئی، تقریباً 700 صحابہ کرام شہید ہو گئے، 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت ہے۔ اب حضرت عمر
سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ صدیق اکبر 700 صحابہ شہید ہو چکے ہیں. وہ صحابہ جو حافظ ہیں، یوں تو 1200 سے زائد صحابہ شہید ہوئے تھے، لیکن 700 حافظ صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور ابھی جنگ چل رہی ہے، اور اس کے بعد مزید بھی جنگیں ہونی ہیں، ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے ہیں. اگر ایسے ہی صحابہ شہید ہوتے چلے گئے اور حافظ صحابہ شہید ہوتے چلے گئے، پھر تو قرآن رہے گا ہی نہیں سینوں میں. تو ایک کام کریں، اس قرآن کو ایک ساتھ جمع کر دیں. جو صحابہ نے لکھ کے اپنے پاس رکھا ہے، کسی نے کہیں لکھا ہے، کسی نے کسی چیز پر، اس کو جمع کر لیں ایک جگہ پہ. تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، عمر جو کام حضور نے نہیں کیا وہ صدیق اکبر کیسے کر سکتا ہے؟ جو حضور نے نہیں کیا کام وہ میں کیسے کر لوں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ صدیق اکبر، خدا کی قسم یہ امت کی بھلائی کا کام ہے، کر دیں اسے. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ نہیں، جو حضور نے نہیں فرمایا میں کیسے کروں؟ اس پورے واقعے کو امام بخاری نے ذکر فرمایا. فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے کہا، میں بار بار منع کرتا تھا عمر کو کہ عمر یہ کیسے ہو سکتا ہے کام، جو حضور نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر دوں؟ لیکن حضرت عمر بار بار اصرار کرتے تھے کہ کریں قرآن کو جمع. یہ صحابہ کے پاس الگ الگ، کسی کے پاس کوئی آیت لکھ کے رکھی ہے، کسی کے پاس کوئی آیت رکھی ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، یوں تو جمع نہیں ہے. ان سب سے جمع کریں، قرآن کی ترتیب سے جمع کر لیں اس کو. ان سب لکڑیوں کو، ان پتھروں کو، ان پتوں کو، ان درختوں کی چھالوں کو، ان جانوروں کی کھالوں کو، سب کو جمع کر کے ملا لیں ایک جگہ پہ تاکہ قرآن جمع ہو جائے. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں بار بار منع کرتا تھا لیکن عمر اصرار کرتے تھے. اتنا عمر نے اصرار کیا کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، اور میں نے حضرت عمر سے کہا کہ چلو اب قرآن جمع کرتے ہیں. اس کے لیے میں نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا، اور حضرت زید بن ثابت کو بلا کر کہا کہ اے زید، تمہیں قرآن جمع کرنا ہے، صحابہ کے پاس جاؤ اور قرآن جمع کرو، جس کے پاس جو آیت ہے لے کر آؤ. اور اے زید سنو، تم نوجوان ہو، عقل مند ہو، اور کسی کو بھی تم پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تم جمع کرو گے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، قرآن جمع کرو. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں جب سیدنا صدیق اکبر نے میری ڈیوٹی لگائی قرآن جمع کرنے کی، آپ فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا کام تھا قیامت کے لیے قرآن کو جمع کرنا. آپ فرماتے ہیں اتنا بڑا کام تھا، اتنا عظیم مہم تھی، یہ اتنی اہمیت والا کام تھا کہ خدا کی قسم اگر پہاڑ پر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی تو پہاڑ بھی اس کو برداشت نہ کر پاتا. قرآن جمع کرنا تھا، قیامت تک کے لیے امت کے لیے قرآن جمع کرنا. آپ فرماتے ہیں لیکن کیا کرتا؟ صدیق اکبر نے حکم فرمایا تھا اور قرآن جمع کرنا تھا امت کے لیے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میں قرآن جمع کروں گا. اور پھر آپ کے ساتھ چند صحابہ اور ملائے گئے، اور یوں آپ نے قرآن جمع کیا. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں صحابہ کے پاس جاتا اور ان صحابہ سے قرآن کی آیت پوچھتا کہ تمہارے پاس کوئی قرآن کی آیت لکھ کے رکھی ہے؟ صحابہ کہتے ہاں لکھ کے رکھی ہے. پھر میں ان سے وہ آیت لیتا، صرف لیتا نہیں تھا، اس آیت پر ان سے 2 گواہ بھی مانگتا کہ جو آپ نے لکھی ہے اس پر 2 صحابی دیں ایسے گواہ کہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے. اس طرح وہ اس آیت پر گواہی دیتے، 2 گواہ لے کر آتے. آپ فرماتے پورا قرآن یوں جمع کرتا رہا. قرآن کی ہر آیت پہ 2 گواہ میں نے جمع کیے، لیکن قرآن کی ایک آیت ایسی آ گئی جس پر مجھے 1 گواہ ملا. اور وہ آیت مشہور و معروف آیت تھی. فرماتے ہیں وہ آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر گراں گزرتا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ وہ ایک آیت تھی جس پر حضرت خزیمہ کے علاوہ مجھے کوئی اور گواہ نہیں ملا. ہر آیت پہ 2 گواہ. اس آیت پہ میں یہ آیت لے کر حضرت خزیمہ کو لے کے صدیق اکبر کی بارگاہ میں آ گیا. میں نے کہا کہ ہر آیت پر 2 گواہ مل گئے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی آیت ہے جس پر 1 خزیمہ گواہ ملے ہیں، ان کے علاوہ گواہ نہیں ملتے. اب بتائیں اس کو قرآن میں شامل کریں. جب حضرت خزیمہ کو صدیق اکبر نے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے خدا کی قسم میں نے رسول اللہ سے سنا ہے خزیمہ ہے تو 1، لیکن جب یہ گواہی دے گا تو اس 1 کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی. یعنی حضور جانتے تھے کہ ایک ایسا وقت آنا ہے قرآن جمع ہوگا، ہر آیت پر 2 گواہ مل جائیں گے، لیکن جس آیت پر حضرت خزیمہ گواہی دے رہے ہوں گے اس پر دوسرا گواہ نہیں ملے گا. اسی لیے سرکار نے قانون بدل کے خزیمہ کی گواہی کو ہی 2 کے برابر کر دیا تھا، 2 گواہوں کے برابر کر دیا تھا. یہ وہ آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، جو حضور کا کہ معجزہ بھی ہے اور حضور کے معجزے سے حضرت خزیمہ کی شان بھی بیان کرتی ہے، اور حضرت خزیمہ کی شان کے ساتھ ساتھ 1 گواہی 2 کے برابر بھی بیان کرتی ہے. پھر
پورا قرآن جمع ہوا۔ اب یہ قرآن جو جمع ہوا صدیق اکبر کے دور میں، یہ لکڑیوں پر لکھا تھا، اونٹ کی ہڈیوں پر لکھا تھا، اس سب کو بڑی بڑی بوریوں میں جمع کر کے رکھ دیا گیا، اور رکھوایا کس کے پاس؟ حضرت حفصہ کے پاس رکھوایا گیا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت حفصہ کے پاس یہ پورا قرآن رکھوا، اب قرآن محفوظ ہو گیا، لیکن کتابی شکل میں ابھی بھی نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، حضرت عمر کا دور خلافت آیا، بڑی جنگیں ہوئیں، اور قرآن یوں ہی حضرت حفصہ کے پاس محفوظ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن اترتا تھا، قرآن کا نزول ہوتا تھا، تو صحابہ کو قرآن بیان فرماتے تھے، اور قرآن جب بیان کرتے تھے تو قرآن کی آیات بیان کرتے ہوئے بیچ میں سمجھانے کے لیے تفسیر بھی بیان کرتے تھے۔ تو جو صحابہ لکھ رہے ہوتے تھے قرآن، بعض صحابہ نے یوں کیا کہ قرآن کی آیت کے بعد جو حضور نے تفسیر بیان کی وہ الفاظ بھی لکھ دیے، تو یوں بعض صحابہ کے پاس ایسے قرآن جمع ہو گئے جس کے اندر کچھ الفاظ مختلف تھے۔ اب حضرت عثمان غنی کا جب دور آیا تو ایک قرآن تو وہ تھا جو صدیق اکبر نے پورا جمع کر کے رکھا تھا، اور بعض قرآن صحابہ کے پاس وہ تھے جس میں کچھ الفاظ آگے پیچھے تھے، اس میں حدیث کے الفاظ بھی قرآن سمجھ کے ملائے ہوئے تھے۔ وہ صحابہ نے تفسیر جو تھی وہ بھی قرآن کی، کیونکہ سبھی عربی تھا، حضور عربی میں ہی بیان کرتے تھے، وہ قرآن کی آیت کے بعد تفسیر کے نکات بھی صحابہ نے قرآن کے اندر ہی۔ اب جب یوں اختلاف ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ضرورت محسوس کیا کہ اگر یہ ہو گیا، یوں اتنے سارے قرآن ہو گئے تو ہر صحابی کا الگ قرآن، یوں تو جس طرح توریت اور انجیل کا حال ہوا، اتنی ساری توریتیں بن گئیں، اتنی انجیلیں بن گئیں، اور ہر فرقے، عیسائیوں میں یہودیوں میں جتنے فرقے ہیں ہر ایک کی بائبل بھی الگ ہے، 22-23 بائبل ہیں ان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے سوچا اگر یوں ہی رہا تو نہ جانے کتنے قرآن بن جائیں گے، ایک ایک لفظ بھی الگ الگ ہوا ہر قرآن میں، تو نہ جانے کتنے قرآن بن جائیں گے، یہ تو امت کا شرازہ ہی بکھر جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جتنے قرآن تھے سب منگا لیے۔ اسی لیے کبھی آپ خطبہ جمعہ کا جب خطبہ دیا جاتا ہے پھر غور کیجئے گا، جب حضرت عثمان غنی کا نام آتا ہے صرف نام نہیں آتا، نام آنے سے پہلے کہا جاتا ہے جامع القرآن کامل الحیاء والایمان، جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے، قرآن کو جمع کرنے والے۔ اس سے پہلے حضرت عثمان، کل جمعہ ہے، کل سنیے گا خطبہ، حضرت عثمان غنی کا نام لینے سے پہلے کہتے ہیں جامع القرآن، حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے قرآن جمع کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سارے قرآن منگا لیے، اور حضرت حفصہ کے پاس جو قرآن تھا وہ منگایا، اور پھر میں نے صحابہ سے کہا کہ جو حضرت حفصہ والا قرآن ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے جمع کیا ہے، اس قرآن کو کتابی صورت میں لکھو۔ اب پھر میں نے سارے قرآن وہ منگائے اس کو، اور پھر جو حضرت حفصہ والا قرآن تھا سیدنا صدیق اکبر والا، اس کو لکھا گیا کتابی صورت میں، اور لکھنے کے بعد اس کے نسخے میں نے تمام عرب ممالک میں بھجوا دیے۔ پھر وہ قرآن ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھوایا تھا، جمع کروایا تھا، جو آج تک ہمارے پاس چلتا آ رہا ہے۔ یوں قرآن جمع ہوا، یوں ہم تک پہنچے۔ یہ کیوں سارے معاملات ہوئے؟ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ قرآن جمع ہوا حضرت عثمان غنی کے دور میں، جب جمع ہوا تو جو سب سے پہلا نسخہ لکھا گیا اس نسخے کا نام تھا امام، الامام، جو آج بھی محفوظ ہے ترکی کے توپ کاپی میوزیم کے اندر، اور وہ یوں کھلا ہے، اور جو آیت کھلی ہے وہ سورہ کہف کی وہ جو آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اس آیت کے اوپر حضرت عثمان غنی کے خون کے نشان بھی ہیں، کیونکہ آپ اسی کلام کی، اسی کی تلاوت کر رہے تھے، اسی نسخے کی، کہ آپ کو شہید کیا گیا اور آپ کے خون کے قطرے اس آیت کے اوپر گرے۔ پھر جب آپ نے جمع کیا حضرت عثمان غنی نے، تو اس وقت اس پر نہ اعراب لگے تھے، نہ نقطے لگے تھے، نہ 30 پاروں کی تقسیم تھی، نہ 7 منزلوں کی تقسیم تھی، بس آیات تھیں، اور یوں لکھا تھا قرآن۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس پر نقطے لگائے گئے، اعراب لگائے گئے، پھر اس کے بعد منزلیں بنی، پھر اس کے بعد اس کے 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا، پھر رکوع بنے اس کے۔ کیسے بنے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب رمضان میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، جب رمضان میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو جتنا قرآن پڑھ کے آپ رکوع کرتے تھے، صحابہ اس پر نشان لگا لیا کرتے تھے، وہ رکوع بن گئے۔ اسی لیے آپ قرآن کھول کے دیکھیں، جب رکوع ختم ہوتا ہے تو وہاں عین بنا ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ جو عین ہے، ایک تو یہ رکوع کی علامت ہے کہ یہاں رکوع ختم ہو رہا ہے، دوسری اس بات کی بھی علامت ہے کہ یہ حضرت عثمان کے رکوع کرنے کی جگہ ہے۔
عین سے عثمان بھی آتا ہے. تو وہ لوگ جو حضرت عثمان کو نہیں مانتے وہ ذرا قرآن کے رکوع کو دیکھ لیں. قرآن کے رکوع بنانے والے عثمان غنی ہیں، قرآن کے رکوع لگانے والے حضرت عثمان غنی ہیں. یوں جامع القرآن ہیں آپ، کامل الحیاء والایمان ہیں. یہ تو قرآن کس طرح جمع ہوا اس کا بیان تھا. انشاءاللہ العزیز آگے مزید دروس ہوتے رہیں گے. آپ تمام حضرات شرکت فرمائیں، اپنے احباب کو بھی لے کر آئیں. ابھی تو تفسیر شروع نہیں ہوئی قرآن کی، ابھی قرآن کی تفسیر شروع نہیں ہوئی، ابھی تو جمع قرآن بیان کیا ہے. انشاءاللہ جب تفسیر قرآن بیان کریں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوایا الحمد للہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اے مالک و مولا یا الہ العالمین، ہماری عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو دلی تمنائیں مرادیں آرزویں ان سب کو پورا فرما. ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.